بڑھتا چلا جائے گا، پھر امریکہ بھی انشاءاللہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ اس لیے جب ہم نے یہ دیکھا کہ پہلگام کا جھوٹ بولا انڈیا نے، تو ٹرمپ آیا تھا، اس نے کہا کہ یہ دونوں لڑ رہے ہیں، ان کو لڑنا نہیں چاہیے، لیکن جنگ کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر جب بھارت نے حملہ کیا اور پاکستان میں سویلین کو نشانہ بنایا، اس وقت ٹرمپ نے کیا کہا؟ اس نے کہا اس جنگ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جیسے ہی پاکستان نے حملہ کیا اور انڈیا کو شکست سے دوچار کیا، تو انڈیا نے امریکہ سے رابطہ کیا کہ مائی باپ ہماری جان بچوائیے، یہ تو پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، نہ طیارے دیکھتا ہے، نہ بیسز دیکھتا ہے، ہر جگہ جا کر حملہ آور ہو رہا ہے۔ تب جا کر ٹرمپ جاگا اور اس نے کہا کہ اب جنگ بندی کر دی جائے اور میں ثالثی کرواؤں گا، کشمیر پہ ثالثی کرواؤں گا۔ میں افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پوری دنیا کے نقشے پر جو کشمیر کا مسئلہ تھا اور بیک برنر میں تھا، ہماری جد و جہد کے نتیجے میں اور جرت کے نتیجے میں وہ انٹرنیشنلائز ہوا ہے ایک مرتبہ پھر۔ لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ثالثی کا کوئی بھی کام اس بنیاد پر ہوگا جو ہمارا پرنسپل اسٹینڈ ہے۔ ہمارا اسٹینڈ کیا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے، کشمیر کشمیریوں کا ہے، وہ دونوں مل کر یہ فیصلہ کریں گے۔ حق خود ارادیت جو اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں وہ فیصلہ کریں گے۔ آزاد جموں و کشمیر کے لوگ، مقبوضہ وادی کے لوگ، جموں اور لداخ کے لوگ، گلگت اور بلتستان کے لوگ، اقوام متحدہ نے انہیں یہ حق دیا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اس حق سے انہیں کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ ثالثی ہو یا کچھ بھی ہو، ایک فریق پاکستان، ایک فریق اگر بھارت ہے تو تیسرا فریق خود کشمیری ہیں، اور پھر ان کا قرار جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہیں، ایک نہیں 17 قراردادیں ہیں، اس کے مطابق اگر کوئی ثالثی کرے گا تو ثالثی قبول کی جائے گی۔ اور اگر ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگے گا، اگر کوئی کشمیر پہ سودے بازی کرے گا یا کروانا چاہے گا، تو ہمیں ایسا کوئی امریکہ، کوئی ٹرمپ قبول نہیں ہے جو ہمارے بنیادی حق سے ہمیں محروم کرتا ہے۔ تکبیر! نعرہ تکبیر! اس لیے میں حکومت سے کہہ رہا ہوں کہ جو جنگ ہم نے میدانوں میں جیتی ہے اسے کسی ثالثی کی ٹیبل پہ ہرواؤ نہیں۔ ہم نے پہلے بھی بہت سے موقع گنوا دیے ہیں۔ یاد ہوگا ہمارے ان بزرگوں کو 1948 میں ہمارے مجاہدین سری نگر کے دروازے پہ دستک دے رہے تھے۔ ہمارے مجاہدین انہوں نے ایک آزاد کشمیر آزاد کروا لیا تھا، گلگت بلتستان آزاد کروا لیا تھا۔ وہ 4,500 ہزار مربع کلومیٹر، وہ 20-22 ہزار مربع کلومیٹر 2 سے 2.5 مہینے میں ان مجاہدوں نے آزاد کروایا تھا، اور نہرو بھاگا اقوام متحدہ پہنچا تھا اور وہاں سے یہ قرارداد پاس ہوئی تھی۔ یہ قرارداد ہم نے پیش نہیں کی تھی، ہم نے جہاد کیا تھا، اور جب ہم نے جہاد کیا تھا تو آدھا کشمیر لے لیا تھا، گلگت بلتستان لے لیا تھا۔ تاریخ کا تو یہ سبق ہے، تاریخ کا تو یہی سبق ہے کہ پورا کشمیر بھی انشاءاللہ بدور شمشیر حاصل ہوگا۔ اس لیے کہ اقوام متحدہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی ہے، وہ اسرائیل کو کچھ نہیں کہتی ہے، وہ بھارت کو کچھ نہیں کہتی ہے، وہ ان قراردادوں پہ عمل درآمد نہیں کرواتی جو ان کے خیال میں ان کے دوستوں کی اور امریکہ کے دوستوں کے خلاف پڑتی ہیں۔ وہ انڈونیشیا کے خلاف ہونے والی ایسٹ تیمور کی قرارداد پہ عمل کرواتا ہے۔ یہ اقوام متحدہ کا ادارہ یہ جنوبی سوڈان تو بنوا دیتا ہے لیکن کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کرتا، وہ غزہ کے لوگوں کو امن نہیں دیتا۔ اس لیے سفارتی محاذ کی ضرورت ہے، دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے تو سفارتی جنگ بھی لڑیں گے اور پوری طاقت سے لڑنی چاہیے۔ مذاکرات بھی اگر ہوں گے تو اس سے بھی انکار نہیں کرتے اور مذاکرات بھی کریں گے، لیکن یاد رکھو 50-60 سال سے یہ مذاکرات کی ٹیبل کشمیریوں کو امن نہیں دے رہی ہے۔ 1 لاکھ سے زائد شہید ہو چکے ہیں، ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال ہو چکی ہیں۔ اس لیے مذاکرات ضرور کیجئے، لیکن ہندوتوا کے ماننے والوں، برہمن سامراج کا مقابلہ کرنے کے لیے قوم کو تیار کیجئے، نوجوانوں کو فوجی ٹریننگ دیجئے، قوم کو مجاہد بنائیے اور مجاہدوں کا حوصلہ بڑھائیے، افواج کا حوصلہ بڑھائیے۔ وہ وقت ضرور آئے گا
جب ہم اس کشمیر کو آزاد کروائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے اگر کسی حکمران نے یہ سوچا بھی کہ وہ کشمیر پر کوئی سودے بازی کرے گا، اس نے اگر کوئی سوچا بھی کہ ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کے برخلاف کوئی حل آئے گا، تو جس طرح پوری قوم نے متحد ہو کر وزیر اعظم صاحب اختلافات بھلا کر آپ کا ساتھ دیا ہے، اور اگر آپ نے غداری کی تو پوری قوم آپ کو عبرت کا نشان بنا دے گی۔ کوئی جتنا بھی طاقتور ہوگا قوم کے عتاب سے نہیں بچ سکے گا۔ اس لیے کشمیر کی بس ایک ہی آواز ہے کہ انہیں آزادی ملنی چاہیے، حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ دفاع پاکستان کانفرنس بھی ہے اور یہ دفاع غزہ اور یکجہتی غزہ مارچ بھی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں آپ جمع ہوئے ہیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے جو 10 مئی سے پہلے والا پاکستان تھا، اب پر اعتماد پاکستان ہے۔ میں اپنے سپہ سالار سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی ہم آپ سے یہ کہتے تھے کہ آپ، اور حکومت سے کہتے تھے کہ آپ غزہ کے لیے عملی قدم اٹھائیے، اپنی فوجوں کو موبلائز کیجئے، اپنے میزائلوں کی رینج کو ذرا چیک کیجئے، اور پوری دنیا میں لائٹ مائنڈڈ لوگوں کو، وہ بھی لوگ جو مسلم ممالک ہیں اور وہ بھی ہیں تو غیر مسلم لیکن فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو اکٹھا کیجئے اور ان کے آرمی چیفز کو بھی اکٹھا کیجئے، ان کے فوجی سربراہان کو بھی اکٹھا کیجئے، اور اب اسرائیل کو یہ واضح پیغام دے دیجئے کہ اب ہم اپنے بچوں کو مزید شہید ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ پاکستان لیڈ کرے گا۔ پاکستان اس وقت بھی ذہنی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی، خیالات کے حوالے سے بھی، امیدوں کے حوالے سے بھی، یقین کے اعتبار سے بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کو لیڈ کر رہا ہے۔ لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، ہم نیوکلیئر پاور بھی ہیں اور اب ہم ایک مستحکم فوجی طاقت بھی ہیں، لہٰذا ہماری یہ طاقت جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ مظلوموں کی مدد کی جائے، ظالموں کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ظالموں کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ ہم نے یہ دیکھا تھا 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل کو شکست دے دی تھی، ان کی فوج کو بھی شکست دی، ان کی ٹیکنالوجی کو بھی شکست دی، پیرا ٹروپرز گئے اور جا کر ان کے بندے یرغمال بنا کر لے آئے، انہوں نے ان کے میزائلوں پر حملہ کیا اور سینکڑوں فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا اسرائیل، اتنی بڑی جنگی طاقت شکست ہو گئی۔ جواب میں اسرائیل نے کیا کیا؟ کیا اس نے حماس سے لڑائی کی؟ کیا اس نے القسام بریگیڈ سے لڑائی کی؟ کیا اس نے جہاد اسلامی جہاد سے لڑائی کی؟ نہیں، وہ لڑائی تو وہ آج بھی نہیں کر سکتا، 19 مہینے کی گولہ باری کے باوجود نہیں کر سکتا، 60,000 سویلین کو شہید کرنے کے باوجود نہیں کر سکتا، اور پورے غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنانے کے باوجود اسرائیل آمنے سامنے حماس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ اسرائیل سویلین پر بمباری کر رہا ہے، ہمارے بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے، قحط میں مبتلا کر رہا ہے۔ اسرائیل کو یہ طاقت کس نے دی ہے؟ یہ اسرائیل کی طاقت نہیں ہے، یہ تو اس کی کمزوری ہے کہ وہ بچوں کو ہلاک کر رہا ہے، وہ نسل کشی کر رہا ہے۔ دو طاقتوں نے اس کو اصل میں طاقت پہنچائی ہے۔ ایک مغربی طاقتیں ہیں جن کا امام امریکہ ہے، امریکہ دہشت گردی میں اسرائیل کا سرپرست بنا ہوا ہے، اس کی مالی امداد بھی کر رہا ہے، اور ابھی 125 لوگ گزشتہ 24 گھنٹے میں ہمارے بچے شہید کیے ہیں۔ اس اسرائیل کے نیتنیاہو سن لو، ایک ایک بچے کا خون ہم پر قرض ہے، بدلہ لیں گے انشاءاللہ، بدلہ لیں گے انشاءاللہ۔ یہ خون رہے گا نہیں جائے گا، یہ بیت المقدس بھی آزاد ہوگا اور یہ فلسطین بھی پورا کا پورا آزاد ہوگا۔ اسرائیل مٹنے کے لیے ہے اور فلسطین آزاد ہونے کے لیے ہے۔ اس لیے ابھی طاقت تمہیں جو بھی حاصل ہے وہ طاقت تمہیں امریکہ نے فراہم کی ہے یا بے غیرت مسلم حکمرانوں نے فراہم کی ہے؟ یہ بے غیرت مسلم حکمران یہ اصل میں اسرائیل کی طاقت ہے، اور اس لیے وہ طاقتور ہے۔ جس دن یہ حمیت کا مظاہرہ کر دیں، جس دن یہ غیرت کا مظاہرہ کر دیں، تو پھر کوئی بھی فلسطین کو آزاد ہونے سے نہیں روک سکے گا۔ اس لیے ہمیں اس تحریک کو لے کر چلنا ہے، غزہ کے بچوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے جو اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے
زمین میں دفن کر رہی ہیں اور اللہ پر بھروسہ کر رہی ہیں، پوچھ رہی ہیں کہاں ہیں اسلامی فوجیں، کہاں ہیں مسلمان، کہاں ہیں مسلم حکمران، کہاں ہیں عرب حکمران۔ ان بچوں کی اور ان عورتوں کی فریادیں ان حکمرانوں تک نہیں پہنچ رہی، اس لیے کہ یہ امریکہ سے امید لگاتے ہیں۔ ان کا اقتدار امریکہ کی مرہون منت ہے، یہ امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اپنے اقتدار کے خاطر ہمارے بچوں کے خون کا سودا کرتے ہیں۔ اس لیے پوری امت میں بیداری کی لہر پیدا کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ پاکستان ہے۔ آپ جب ملین مارچ کرتے ہیں، آپ جب چوراہوں پہ آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو غزہ کے مجاہدوں کو حوصلہ ملتا ہے، فلسطین کی ماؤں بہنوں کو حوصلہ ملتا ہے۔ جب آپ ان کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں، ان کی مدد کے لیے کوشش کرتے ہیں، تم اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ جب سڑک پر نکل کر آتے ہیں تو اپنے اللہ سے یہ فریاد کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم ان کے لیے کچھ اور نہیں کر سکتے تو احتجاج تو کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈالتا ہے۔ لبیک لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک 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 اللہم لبیک۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ بہت عظیم کام ہے، یہ بڑا کام ہے۔ ہم غزہ کے پشتیبان ہیں۔ ہمارا غزہ سے رشتہ اور فلسطین سے رشتہ کیا ہے؟ کیا علاقے کا ہے؟ کیا علاقے کا ہے؟ لا الہ الا اللہ، غزہ سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ رشتہ ہمارا لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے کہ وہ بیت المقدس وہاں موجود ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ یہ وہ مقام ہے جو مقدس مقام ہے، جو تیسرا حرم ہے، جہاں 15 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی۔ اس لیے اس کی آزادی کی یہ جد و جہد علاقے کی جد و جہد نہیں ہے، قوم پرستی کی جد و جہد نہیں ہے، نسل پرستی کی جد و جہد نہیں ہے، یہ ایمان کی جد و جہد ہے، یہ جہاد ہے، یہ آزادی کی تحریک ہے، یہ حریت پسندوں کی تحریک ہے، یہ ظالموں کا مقابلہ کرنے والے مظلوموں کی آواز ہے۔ اس لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع۔ ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار۔ چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری۔ مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔